ज़ैन शाह ने अभी सीधा होकर बैठना ही चाहा था कि बुजुर्ग आवाज गूंजी। ज़ैन शाह। आवाज में ऐसा रोब था कि महफिल में बैठे कई लोग चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। मगर वानिया के लिए तो जैसे वक्त ही थम गया था। उसका दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। ज़ैन शाह नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने दिल ही दिल में खुद से कहा, ये लोग मेरा निकाह ज़ैन के साथ नहीं कर सकते। वो भी बच्चा है। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। वो अपने अंदर ही अंदर मजबूती से फैसला करते हुए खामोश बैठी रही, मगर उसकी नजरें बेख्तियार अपने दादा की तरफ उठती रहीं। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बर्बाद होती जिंदगी के साथ जैन का नाम भी जुड़ जाए। जी दादा जान। जैन शाह धीरे से आगे बढ़ा, सर झुकाए उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अदब भी था और अनजाना सा खौफ भी। बुजुर्ग ने एक नजर उस पर डाली, फिर निहायत संजीदगी से हुक्म दिया, शाह को बुला कर लाओ। ये जुमला सुनते ही जैसे महफिल पर सन्नाटा छा गया। हर चेहरा हैरत में डूब गया था। जैन शाह के कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसे लगा जैसे उसके लिए कोई और ही फैसला लिख दिया गया हो, ऐसा फैसला जिससे वो खुद भी नावाकिफ था। शाह। वानिया के लबों से बेख्तियार निकला। उसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी साफ झलक रही थी। उसे क्यों बुलाया जा रहा है? उसके दिल में एक नया खौफ जन्म ले चुका था, क्योंकि वो जानती थी जहाँ शाह का नाम आता है वहाँ कुछ भी आसान नहीं होता। खबरदार, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर वो आ गया ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक एक का नाम लेकर सबको मरवा दूंगी। वानिया की धीमी मगर कपकपाती आवाज में छुपा खौफ साफ महसूस हो रहा था। वो सब हवेली के उस ममनू हिस्से में खड़े थे जहाँ जाने की सख्ती से ममानियत थी, मगर आज हालात कुछ और थे। 2 दिन बाद उसी हवेली की लाडली बेटी की शादी थी और उसकी एक जिद ने सबको यहाँ ला खड़ा किया था। बस एक बार देखना है, फिर न जाने कभी मौका मिले या ना मिले। वानिया की नम आंखें और जज्बाती लहजे ने सबको मजबूर कर दिया था, और यूं वो सब उसके हिस्से में दाखिल हो गए थे जहां खामोशी भी खौफ पैदा करती थी। जैसे यहाँ किसी और की हुक्मरानी हो। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कन तेज होती जा रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने जूतों की चाप भी अजनबी लग रही थी। मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। दुआ ने घबराहट से थूक निगलते हुए कहा, अगर लाला आ गए ना, तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बिल्कुल वानी, तुम्हें शादी से पहले ही मरने का इतना शौक क्यों है? फजर की आवाज में भी खौफ वाजिया था। पेशानी पसीने से भीग चुकी थी। एक ख्वाहिश के पीछे दूसरे भी कुर्बान कर दोगी तो? ओह प्लीज, तुम लोग भी ना। वानिया ने मसनूई इत्मीनान से कहा, वो यहाँ नहीं है, दुबई में है, और देखो तो सही ये जगह कितनी खूबसूरत है। उसकी नजरें दीवारों, फानूसों और शाहाना सजावट पर घूम रही थी। काश वो ये हिस्सा मुझे शादी पर तोहफे में दे दे। मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगी, कसम से। फिर तो हम भी यहीं बसेरा कर लेंगे, अरहा ने हंसते हुए कहा, मगर आवाज में हल्की कपकपाहट अब भी मौजूद थी। जैन और बुरहान ने एक दूसरे को देखा और नफी में सर हिला दिया। तुम लोगों का कोई इलाज नहीं, चलो अंदर, बेडरूम देखते हैं और फौरन निकलते हैं। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक ठक ठक, दरवाजे की हल्की सी आवाज ने सबको साकित कर दिया। सबकी नजरें एक साथ उस सिमत उठी थी। वो स्टडी रूम था और इसका लॉक खुद ब खुद हिल रहा था। वानिया। फजर तकरीबन रोती हुई उसके करीब सरगोशी करने लगी। अगर वह दुबई में है तो ये कौन है? सबके चेहरे सर्द पड़ चुके थे। वो जल्दी से लाउंज में पड़े सोफों को पीछे छुप गए थे। अपनी धड़कनें काबू में रखो, वरना पकड़े जाएंगे। अरहा ने सीने पर हाथ रखते हुए सरगोशी की। अचानक दरवाजा खुला और एक शख्स खामोशी से बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। सबकी सांसें जैसे रुक गई थी। ये यहाँ कैसे? वानिया के लब हिले, मगर आवाज बाहर न आ सकी। वो शख्स सुकून से बैठा लैपटॉप खोल चुका था। अगर ये यहाँ बैठा रहा तो हम जाएंगे कैसे? बुरहान ने बेबसी से सबकी तरफ देखा। वानिया ने घबराहट में इशारा किया जैसे कह रही हो, गला घोंट दो इसका। इसी लम्हे वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया। दिलचस्प। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था। इतनी सी जान में इतनी हिम्मत। सब सहम गए। आराम से बैठ जाओ, ज्यादा देर खड़े रहोगे तो थक जाओगे। यह सुनकर वो सब बेख्तियार सर हिलाने लगे, मगर अगले ही लम्हे चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। ये आवाज उनमें से किसी की नहीं थी।
وانیا نے ہمت کر کے آہستہ سے سر اٹھایا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخ مار کر نیچے بیٹھ گئی۔ ہم پکڑے گئے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اسکرین پر سب کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ باہر آؤ سب کے سب، سرد حکم دیتی آواز نے جیسے فضا کو جما دیا۔ وہ سب دھیرے دھیرے باہر نکل آئے، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کاشان شاہ نے ایک نظر سب پر ڈالی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی آگ تھی۔ وانیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہی اس کا واحد ہتھیار تھی۔ لالا وہ وانی، زین نے بات شروع کی ہی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ آواز گونج اٹھی۔ باقی سب سہم کر پیچھے ہٹ گئے، ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ زین سر جھکائے کھڑا رہ گیا، دوبارہ نظر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ابھی کے ابھی۔ کاشان شاہ کی گرجدار آواز گونجی، اور آئندہ کبھی اس طرف نظر بھی نہ آنا۔ بس پھر کیا تھا؟ سب وہاں سے بھاگ نکلے، سب سے آگے زین اور سب سے پیچھے وانیا۔ جاتے جاتے وہ ایک لمحے کو رکی اور غصے سے اسے گھور کر آگے بڑھ گئی۔ کاشان شاہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری، جیسے کسی نے اس کے غصے کو اچانک بے اثر کر دیا ہو۔ خوش قسمت ہو تم لوگ، وہ زیر لب بولا۔ اگر اندر تک آ جاتے تو شاید بات اتنی آسان نہ رہتی۔ وہ مڑا، ایک بند کمرے کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی، کیونکہ اس حویلی کا وہ حصہ صرف دیواروں اور کمروں کا نہیں تھا، بلکہ ایسے رازوں کا تھا جو ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف 2 دن باقی ہیں، اپنے وعدے سے مکرنا، سوچنا بھی مت۔ وہ اس کے کمرے میں بے تکلفی سے بیٹھا تھا، جیسے کوئی حکم سنا رہا ہو۔ اس کی آواز میں نرمی کم اور یقین زیادہ تھا۔ بزرگ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں، جیسے تم مجھے مکرنے دو گے، اور اگر میں مکر بھی گیا تو کیا تم میرے فیصلے کی عزت کرو گے؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی کاٹ تھی، مگر وہ بے اثر سا مسکرا دیا۔ پھر ایک زوردار کہکا کمرے میں گونج اٹھا، زندگی کے معاملے میں رعایت نہیں دی جاتی۔ اس نے مختصر سا جملہ کہا، مگر اس میں چھپا مطلب صاف تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ بزرگ نے گہری سانس لی۔ میں سب جانتا ہوں، تمہارا مزاج بھی اور تمہارا غصہ بھی۔ اگر میری امیدوں پر پورا نہ اترے اور ذرا سی بھی شکایت ملی تو میں اپنا وعدہ واپس لے لوں گا۔ یہ تنبیہ کم اور آزمائش زیادہ تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر ہلکا سا مسکرایا۔ جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں، میں اسی کا حل لے کر آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ سب کچھ پہلے ہی طے کر چکا ہو۔ بزرگ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے وعدے سے نہیں پھروں گا، مگر تم بھی نبھانا۔ آپ سے وعدہ کرنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ بیگم سے کروں گا تو بات بنے گی، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ میں چاہوں نہ تو، بزرگ کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر خود ہی رک گئے۔ کیا ہوا؟ بات مکمل کرے نا۔ تو کیا؟ وہ مسکراہٹ دبائے چھیڑنے لگا تھا۔ یہ اس کا وہ روپ تھا جو صرف انہی کے سامنے آتا تھا، ورنہ باقی دنیا کے لیے وہ ایک سخت، بے رحم اور خوفناک شخص تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور کبھی اپنی ساس سے بھی مل لیا کرو، انہوں نے چھڑک کر کہا۔ میں تو مفت میں ٹافی بھی نہیں لیتا، اور آپ اتنا مہنگا مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں چاہیے۔ وہ ہنستا ہوا اٹھا، گاڑی کی چابی ہوا میں اچھالی اور مہارت سے پکڑ لی۔ بزرگ نے نظریں ہٹا لیں، کیونکہ وہ لڑکا واقعی حد سے زیادہ دلکش لگ رہا تھا، اور شاید یہی اس کی سب سے خطرناک بات تھی۔ شاہ خاندان کی یہ وسیع و عریض حویلی کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی۔ چاروں طرف ہریالی سے گھری یہ عمارت کسی خواب کا منظر پیش کر رہی تھی، مگر اس کے اندر بسنے والے لوگ ہر ایک اپنی کہانی رکھتے تھے۔ اس حویلی کے سبزہ زار سید جاگیر شاہ، جن کے شریک حیات فرکاس شاہ تھے، ان کے 3 بچے تھے، الیاس شاہ، حواس شاہ اور روبینہ شاہ۔ الیاس شاہ کی شادی سمرن شاہ سے ہوئی اور ان کے 3 بچے تھے، زین شاہ، فجر شاہ اور دعا شاہ۔ عباس شاہ نے اپنی چچا زاد فریحت شاہ سے شادی کی تھی، اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی وانیا شاہ، جو اس حویلی کی لاڈلی بھی تھی اور سب کی آنکھوں کا تارا بھی۔ روبینہ شاہ نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، مگر شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے انہیں ٹھکرا دیا۔ وہ اپنے دونوں بچوں ارحا اور برہان کے ساتھ واپس اسی حویلی میں آ بسی تھی، مگر اس حویلی کی کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے ایک الگ تھلگ حصے میں
ایک और वजूद भी रहता था, काशान शाह। वो इस खानदान का खून नहीं था, मगर सैयद जागीर शाह के लिए अपने पोतों से भी बढ़कर अजीज था। वो उनके मरहूम दोस्त का पोता था, जिसे बचपन से ही उन्होंने अपनी सरपरस्ती में रखा था। बचपन से इसी हवेली में रहने के बावजूद वो हमेशा तन्हा रहा। हवेली का हर बच्चा उससे खाइफ रहता था। उसकी आंखों में ऐसी सख्ती थी जो सामने वाले को बेख्तियार खौफजदा कर देती थी। वानिया और सैन दोनों ही उसके नाम से घबरा जाते थे। वानिया को उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर जैन, वो एक बार उसके हाथ का थप्पड़ खा चुका था, और शायद उसी एक लम्हे ने उसके दिल में ऐसा खौफ बिठा दिया था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। आज कोई बहुत खुश लग रहा है। सिंघार में इसके सामने बैठी वानिया हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ खुद को देख रही थी कि पीछे से आने वाली आवाज पर उसने शर्माई नजरों से पलट कर देखा। सामने खड़ी लड़की की आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। हाँ, तो खुश होंगी ना, आखिर इतने सालों का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। फानिया ने चूड़ियां खनखाते हुए हंसते हंसते कहा। उसकी बेफिक्री पर बाकी सबने एक दूसरे को देखा। जरा शर्म भी कर लो, दुल्हन बनी हो, रुबीना शाह ने मस्नुई सख्ती से डांटा। फानिया ने नाक सुकेड़ी। अरे पुप्पो, जाने भी दें, एक ही बार तो दुल्हन बनना है मैंने। वो उठकर उनके गले में बांसुर डालती शरारती अंदाज में बोली, तो सबकी इस निराली अदा पर हैरान रह गए। वानी, तुम रोओगी नहीं? अरहा ने इश्तियाक से पूछा, जैसे किसी दिलचस्प मंजर का इंतजार हो। सब हंस पड़े। हल्ला न करे, रोए मेरे दुश्मन, वानिया ने बालों का टीका ठीक करते हुए कहा, और आखिर में सर झटक दिया। अरहा ने मुंह बना लिया। यार, मुझे तो देखना था तुम रोती हुई कैसी लगती हो। तुम कभी अच्छा भी सोच लिया करो, मरियम शाह ने घूरते हुए कहा, और वानिया की नजर उतारने लगी। वानिया बेहद खुश थी, अपनी अरेंज मैरिज पर भी और इस ख्याल पर भी कि आखिरकार उसकी जिंदगी का नया बाब शुरू होने जा रहा है। बारात आ गई है, चलो बाहर, किसी ने आवाज लगाई और सब लड़कियां शोर मचाते बाहर की तरफ बढ़ने लगी। वानिया का दिल भी उछल पड़ा। सुनो, उसने जल्दी से सबको पुकारा। सबने पलटकर उसे देखा। मुझे भी बारात देखनी है, वो मासूमियत से बोली। क्या तुम सीरियस हो? तशब्बा ने हैरत से उसे पूछा। वानिया ने जोर जोर से सर हिलाया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फजर ने फौरन उसका बाजू पकड़ा। चलो, कोई फजूल बात नहीं। सब उसे छोड़कर बाहर निकल गई। वानिया वहीं खड़ी रह गई, हैरान, थोड़ी सी दुखी। वाह, सब वादे भूल गई। वो जेरे लब बुड़बुड़ाई, फिर आंखों में चमक आई। कोई ना, मैं खुद ही कोई तरकीब लगाती हूँ। कुछ ही देर बाद वही हवेली, जो भी हंसी और रोशनियों से जगमगा रही थी, अचानक किसी वीराने का मंजर पेश करने लगी। खुशियों की जगह सुनाटा ले चुका था। वजह ऐन निकाह के वक्त सामने आने वाली वो हकीकत थी जिसने सबको हिला कर रख दिया। दुल्हा पहले से शादीशुदा था, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दो बच्चों का बाप भी था। वानिया जो दुल्हन बनी बैठी थी, बेयकीनी से सबको देख रही थी। क्या वाकई किसी ने तहकीक नहीं की? उसका दिल दर्द से भर गया था। चारों तरफ सरगोशियां शुरू हो चुकी थी। हर चेहरा सवाल बन चुका था। सब लोग अपनी जगह बैठ जाएं, निकाह होगा। आगा जान की गर्जदार आवाज फिजा में गूंजी। वो सोफे पर बैठे हुक्म सुना रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैन शाह, उन्होंने अपने पोते को पुकारा। कई लोग हैरत से उन्हें देखने लगे, मगर वानिया के दिल की धड़कन जैसे रुक गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने दिल ही दिल में कहा। ये लोग मेरा निकाह जैन के साथ नहीं कर सकते। वो भी बच्चा है, वो खुद से वादा कर चुकी थी, वो ये नहीं होने देगी। जी दादा जान, सैन शाह आगे आया, सिर झुकाए। सबकी नजरें उन पर जमी थी। शाह को लेकर आओ। ये जुमला सुनते ही जैसे सब पर बिजली गिर गई। सैन के कदम लड़खड़ा गए। वानिया की आंखें हैरत से फैल गई। शाह? उसने बेख्तियार सोचा। उसे क्यों? सैन ने हिम्मत करके पूछा। दादा जान, मैं जाऊं? एक सख्त नजर ने उसे खामोश कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, फिर रुक गया। वो बहुत खतरनाक है, फारिस को भेज देना। उसने कमजोर सी कोशिश की। फारिस ने उसे घूर कर देखा। तुम जाओ और कहना वानिया ने बुलाया है, आगा जान ने सुकून से कहा। यह सुनकर सब चौंक गए। क्या मतलब, वो वानिया के नाम पर कुछ नहीं कहेगा? इरम ने हैरत और जलन के मिले जुले लहजे में कहा। जाकर देख लो, आगा जान ने मुख्तसर जवाब दिया।
ज़हन में धूप निकला और दिल मजबूत करके उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ जाने की हिम्मत कोई आसानी से नहीं करता था, क्योंकि वहाँ का शांत शाह रहता था। वो नाम जिससे हवेली का हर फर्द खाइफ था। कुछ ही देर बाद सबकी नजरें दरवाजे पर उठ गईं। वो आ रहा था, स्याह शर्ट और स्याह ट्राउजर में मलबूस, माथे पर बिखरे उलझे बाल और लब ऐसे भींचे हुए जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। भीड़ उसे हमेशा से नागवार थी, शोर से नफरत थी उससे, मगर जिसने बुलाया था उसकी बात टालना उसके बस में नहीं था। उसके साथ ज़ैन भी था, मगर बिल्कुल उलट अंदाज में, हंसता, शोखियाँ मारता, बालों को बार-बार संवारता और अपनी मखसूस अदा से सबकी तवज्जो समेटने की कोशिश करता हुआ। खैरियत से बुलाया है, वो जानते बूझते हुए भी अनजान बना। आगा जान ने उसे घूर कर देखा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत है। वो हल्का सा मुस्कुराया। और मुझे नहीं लगता कि आपके कहे बगैर मुझे कुछ समझ आएगा। उसके अंदर आगा जान के जबड़े भींच गए। वानिया की बारात वापस जा चुकी है, आखिरकार उन्होंने कहा। हालांकि वो जानते थे कि सामने वाला सब कुछ पहले ही जानता है। ओह, अफ़सोस हुआ। कोई बात नहीं, लड़के और भी बहुत हैं, उसने बेपरवाही से कहा जैसे बात को हल्का कर रहा हो। ये सुनकर आगा जान ने उसे वार्निंग भरी नज़रों से देखा। वो खामोशी से खड़ा था, जूते की नोक से ज़मीन पर बेदहानी में लकीरें बनाता हुआ, हाथ पुश्त पर बंधे हुए। अच्छा, फिर ऐसा करो, मुझे भी कुछ लड़के बता दो, ताकि मैं अपनी वानिया का रिश्ता। जुमला अधूरा रह गया। वो अचानक सर उठाकर उन्हें देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि आगा जान के अल्फाज खुद ही दम तोड़ गए। ओके, व्हाई नॉट, मीट मी। उसने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया, जैसे मजाक में मामला समेट रहा हो। महफिल में दबे दबे कह के गूंजे, बस करो। आगा जान की झुड़की ने सबको खामोश कर दिया। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। उन्होंने उसे बाजू से पकड़ा और वानिया के करीब बिठा दिया। वानिया साकित बैठी थी, जैसे सब कुछ उसके साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा हो। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस लम्हे को रोक दे या खुद को इस मंजर से निकाल ले। या अल्लाह, मैंने शादी मांगी थी, ये कैद नहीं। वो दिल ही दिल में शिकवे करने लगी। मौलवी साहब की आवाज़ गूंज रही थी और हर कबूल है के साथ वानिया के अंदर कुछ टूटता जा रहा था। इंशाअल्लाह आज ये सुकून से नहीं सोएगा, वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई, आंखें बंद की। कुछ ही लम्हों में वो इस शख्स की बीवी बन चुकी थी, जिससे वो सबसे ज्यादा खौफ खाती थी। मीरा का हासा कमरे में ज़ेवरात इधर-उधर फेंकती। वानिया को देखकर अरहा ज़ोर से हँस पड़ी थी। अगर एक और आवाज़ निकाली ना तो मुँह तोड़ दूँगी, वानिया ने गुस्से से कहा और झटके से दुपट्टा उतार फेंका। या अल्लाह, ये क्या हाल बना रखा है। मरियम शाह कमरे में दाखिल हुई, पेशानी पर हाथ मारते हुए। हाल, जो बंदा आपने मेरे गले डाल दिया है, उसके बाद अकल सलामत रह जाए ये तो मुआवजा ही होगा। फानिया झुंझुला कर बोली, आंखें नम हो चुकी थी। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतना अच्छा लड़का मिला है तुम्हें। मरियम शाह के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मुझे तो वो शुरू से ही पसंद था। वानिया साकित रह गई। पसंद? वाकई वो आपको पसंद आया? उसने हैरत और गुस्से से कहा। बड़ी अजीब पसंद है आपकी मामा। तमीज से बात करो, शोहर है वो तुम्हारा। मरियम शाह ने सख्ती से उसे टोका। वानिया ने आंखें घुमा ली। मैं तो इस तरह बोलूंगी। फिर वो जमीन पर बैठ गई, घुटनों को बांसों में भरकर। मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, जो करना है कर लें सब। रूबीना शाह ने उसकी हालत देखी। ये क्या हुलिया बना लिया है, अगर वो मिलने आ गया तो। वानिया ने चौंक कर सर उठाया। कौन सा मिलना? कौन आ रहा है? प्लीज ये सब अपने पास रखें। फिर तंजिया अंदाज में बोली, और खुदा का खौफ करें, वो 5 किलो का आदमी आपको बच्चा लगता है। ये सुनकर फजर और अरहा हंस पड़ी। बस करो वानिया, मरियम शाह ने डांटा। इज्जत से बात करो। वो तुम्हारा शोहर है, उम्र में बड़ा है, मैं नहीं बदलने वाली। वानिया ने जिंदी अंदाज में कहा। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर अचानक उसने हाथ उठा दिए। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, बस खाना ला दें। मरियम शाह मुस्कुरा दी, उसे गले लगाकर बाहर निकल गई। वानिया कपड़े बदलने के लिए बड़ी ही थी कि आवाज आई। वानिया। वो मुड़ी। जी। वो, जब वो मिलने आए ना मुझे बताना। रुबीना शाह ने इल्तिजा भरी नजरों से कहा। वानिया की आंखें फैल गईं। वो क्यों आएंगे भला?
مگر اس بار اس کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ پیچھے سے فجر اور ارہا نے کھنگار کر اسے چھیڑا۔ وہ کیوں آئیں گے؟ بڑی عزت سے بات ہو رہی ہے۔ وانیا نے گھور کر دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر جیسے انہیں کوسا اور سیدھی واش روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ باہر ہنسی کا شور پھر گونج اٹھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد سب کی توجہ دروازے کی طرف ہو چکی۔ وہ آ چکا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس، بکھرے بال، سخت تاثرات، جیسے ہر قدم اپنے ضبط کے ساتھ اٹھا رہا ہو۔ ہجوم اس سے ہمیشہ ناگوار گزرتا تھا، مگر آج وہ آیا تھا کیونکہ بلانے والا کوئی عام نہیں تھا۔ اس کے پیچھے زین بھی تھا، مگر اس کے انداز میں ہمیشہ کی طرح شوخی اور لاپرواہی تھی۔ کبھی بال سنوارتا، کبھی اداکاری سے سب کی توجہ سمیٹتا، جیسے ماحول کی سنجیدگی اسے چھو بھی نہ رہی ہو۔ خیریت سے بلایا ہے؟ اس نے سادہ انداز میں پوچھا، حالانکہ حقیقت سے بخوبی واقف تھا۔ آغا جان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اور کچھ باتیں سنے بغیر سمجھی بھی نہیں جاتی۔ یہ جواب سن کر آغا جان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ آخرکار انہوں نے کہا، وانیہ کی بارات واپس جا چکی ہے؟ اوہ، اس نے بے تاثری سے کہا۔ افسوس ہوا مگر کوئی بات نہیں، رشتے اور بھی مل جاتے ہیں۔ یہ جملہ واضح طور پر چبھنے کے لیے تھا۔ آغا جان کی نظریں سخت ہو گئیں، مگر وہ بدستور بے نیاز کھڑا رہا، زمین پر جوتے کی نوک سے لکیریں بناتے ہوئے۔ تو پھر آغا جان نے بات آگے بڑھانی چاہی۔ تم ہی کوئی مناسب لڑکا بتا دو تاکہ ہم… جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ یکدم سیدھا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، ایسی کہ آغا جان کے الفاظ خود بخود رک گئے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، ایک راستہ ہے۔ اس کے لہجے میں اب مذاق نہیں تھا، فیصلہ تھا۔ آغا جان نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، نکاح پڑھائیں۔ کسی کو سمجھ آنے سے پہلے ہی وہ وانیہ کے پاس بٹھا دیا گیا تھا۔ وانیہ جیسے پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر چیخ اٹھی۔ مولوی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، اور ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے ایک سادہ زندگی مانگی تھی، یہ کیسا امتحان دے دیا ہے؟ جب اس نے قبول ہے کہا تو جیسے اپنے ہی خلاف گواہی دے رہی تھی۔ چند لمحوں میں سب ختم ہو گیا، اور وہ اس شخص کی بیوی بن چکی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ خوف کھاتی تھی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی مریم شاہ کی آواز گونجی۔ وانیہ آئینے کے سامنے کھڑی، زیورات اتار رہی تھی، نہیں، تقریباً نوچ رہی تھی۔ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، اس نے ارہا کی طرف گھور کر کہا، جو اس کی حالت پر قابو سے باہر ہو کر ہنس رہی تھی۔ اگر ایک لفظ اور بولا نا تو واقعی برا ہوگا۔ ارے ہوش کرو! مریم شاہ نے قریب آ کر اس کے ہاتھ پکڑے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وانیہ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ طریقہ؟ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد کوئی طریقہ رہتا بھی ہے؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اللہ کا شکر کرو، مریم شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنا اچھا لڑکا ملا ہے تمہیں؟ وانیہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ اچھا، واقعی آپ کو وہ اچھا لگتا ہے؟ اس کے لہجے میں طنز واضح تھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، مریم شاہ نے سختی سے کہا۔ عزت سے بات کرو، وانیہ نے نظریں پھیر لی۔ میں نہیں بدل سکتی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، گھٹنوں کو گلے لگا کر۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، بس یہی رہوں گی۔ روبینہ شاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اگر وہ ملنے آ گیا تو؟ وانیہ فوراً سیدھی بیٹھی۔ کون؟ کیوں آئے گا؟ پھر خود ہی بڑبڑائی، اور اگر آیا بھی تو میں نہیں ملنے والی۔ اس کے انداز پر ارہا اور فجر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ اوہ، اب تو نام بھی عزت سے لیا جا رہا ہے، انہوں نے چھیڑا۔ وانیہ نے انہیں گھورا، پھر ہاتھ اٹھا کر جیسے بددعا دی، اور سیدھی واش روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ باہر ہنسی کی آوازیں پھر گونجنے لگی، اور اندر وانیہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، ایک نئی حقیقت کے ساتھ، جسے وہ ابھی تک ماننے کو تیار نہیں تھی۔ رات کے سناٹے میں جب ہر طرف نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ اپنی بالکونی میں کھڑا آسمان کو یوں تک رہا تھا جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہو۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے بکھرے بالوں سے کھیل رہی تھیں، اور اس کی شخصیت اس لمحے میں غیر معمولی طور پر پرکشش لگ رہی تھی۔ کچھ دیر خود کو اسی کیفیت میں رکھ کر وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا۔ وہ کمرہ نہیں، ایک شاہانہ محل تھا،
ہر آسائش سے بھرپور، ہر چیز اپنی جگہ مکمل۔ اس کی نظر بیڈ کے اوپر لگی، اپنی بڑی تصویر پر پڑی، تو وہ ٹہر سا گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اب وہ اکیلا نہیں رہا تھا، اس کمرے میں کسی اور کا بھی حق تھا۔ تو پھر اس تصویر کا اکیلا ہونا کیوں؟ یہ خیال آتے ہی وہ بیڈ پر چڑھا اور اپنی تصویر اتار لی۔ اب اسے ایک نئی تصویر چاہیے تھی، ایسی تصویر جس میں وہ اکیلا نہ ہو۔ اپنا فون ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ پوری حویلی پر خاموشی طاری تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اپنا فون ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ پوری حویلی پر خاموشی طاری تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ رنگین روشنیوں نے ماحول کو خوابناک بنا رکھا تھا، مگر اس کی توجہ صرف ایک جگہ مرکوز تھی۔ وہ اس دروازے کے سامنے آ کر رکا، جہاں جانے کے بعد اس کی زندگی بدل چکی تھی، مگر وہ خود اس تبدیلی کا سامنا کرنے سے گریزا رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی تیز روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تو وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ اس کی نظریں فوراً اس وجود کو تلاش کرنے لگیں جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا، مگر اگلا منظر دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ بیڈ پر چادر، چار لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ سمٹی ہوئی سو رہی تھیں، اور ان میں وہ بھی تھی، اس کی بیوی۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری، مگر اس نے خود کو روکے رکھا۔ وہ آگے بڑھا اور خاموشی سے اس کے قریب جا کر اس کے بالوں کی ایک لٹ انگلیوں میں لے کر اس کے چہرے کے قریب لایا۔ اچانک احساس پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، مگر چیخ نکلنے سے پہلے ہی اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ آواز نہیں، باہر چلو۔ اس کی سرگوشی میں حکم بھی تھا اور سختی بھی۔ وانیہ کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اس کے سامنے تھا یا محض یہ خواب تھا؟ اس نے دوبارہ جھک کر اس کے کان کے قریب کہا، میں نے کہا باہر چلو۔ وہ خاموشی سے اٹھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اسے بازوں میں اٹھا لیا۔ وانیہ گھبرا گئی، مگر اس کی گرفت نے اسے بولنے نہ دیا۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور بے شمار سوالات تھے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ خیر کرنا، یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے؟ وہ دل ہی دل میں گھبراہٹ کے عالم میں اللہ سے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا شخص اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی اس کے خیالات تھام چکا تھا۔ ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے وہ اسے شاور کے نیچے لے آیا اور بغیر کچھ کہے پانی چلا دیا۔ اچانک ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں نے وانیہ کو بری طرح چکا دیا۔ آہ! اس کے لبوں سے بے اختیار چیخ نکلی، مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ پانی کا بہاؤ اور تیز کر دیا۔ پلیز! وہ پانی سے بچنے کے لیے اس کے قریب سمٹ آئے۔ اس نے ایک لمحے کو اسے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے اسے سنبھال رہا ہو۔ سوری، مگر یہ ضروری ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وانیہ کے چہرے پر خوف اور الجھن ایک ساتھ ابھر آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تم اب میری ذمہ داری ہو، اور میں تمہیں کسی اور تکلیف یا بے ترتیبی سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے نرم مگر واضح لہجے میں کہا، جیسے اپنے انداز میں کوئی حد مقرر کر رہا ہو۔ فانیہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا، جیسے اس کی سادگی پر حیران ہو۔ شاید تمہیں سمجھنے میں وقت لگے گا۔ پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم آرام سے شاور لے لو، اور ہاں، یہ کپڑے بدل لینا، میں نہیں رکھ دیتا ہوں۔ وانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں جو خدشات تھے وہ آہستہ آہستہ غلط ثابت ہو رہے تھے۔ جب وہ باہر نکلا تو وانیہ نے گہرا سانس لیا۔ یہ انسان ہے بھی یا پہیلی؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد جب پانی بند ہوا تو وہ احتیاط سے دروازے کے قریب آئی۔ ہلکی سی دستک پر اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور باہر ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے خاموشی سے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور فوراً نظریں ہٹا لی۔ چند لمحوں بعد جب وانیہ باہر آئی تو وہ اس کے دیے ہوئے کپڑوں میں تھی۔ وہ کپڑے اس پر قدرے ڈھیلے تھے، مگر عجیب طور پر اسے محفوظ سا محسوس کروا رہے تھے۔ وہ اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر نظریں ہٹا کر بولا، بال خشک کر لو، سردی لگ جائے گی۔ اس کے لہجے میں پہلی بار سختی کم اور خیال زیادہ محسوس ہوا۔ وانیہ خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی
اور اپنے بال سکھانے لگی۔ اس کے دل میں اب بھی خوف موجود تھا، مگر اس کے ساتھ ایک نئی الجھن بھی شامل ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک طرف بیٹھ گئی، نظریں جھکائے، جبکہ وہ شخص بھی خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ کمرے میں اب خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں پہلی جیسی وحشت نہیں بلکہ ایک انکہی کشمکش تھی۔ اب کھڑی ہو جاؤ، وہ اس کے قریب آتے ہوئے پرسکون مگر حکم دینے والے انداز میں بولا۔ وانیا فوراً سیدھی کھڑی ہوئی۔ اس کی فرما برداری اس کی فرما برداری پر اس نے ہلکی سی بھویں اٹھائی اور سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا۔ انٹرسٹنگ۔ وانیا خاموشی سے اگلے حکم کی منتظر رہی۔ مجھے تمہارے ساتھ ایک تصویر لینی ہے، اس نے سادہ انداز میں کہا، اسی لیے تمہیں وہاں سے لایا ہوں۔ وانیا نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اتنی ساری ہلچل صرف ایک تصویر کے لیے تھی۔ وہ دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں لگانی ہے۔ وانیا کی نظر اس خالی جگہ پر گئی تو بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی، یہ آدمی واقعی عجیب ہے۔ بنائیں؟ اس نے ہلکا سا گلا صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اسے آئینے کے سامنے لے آیا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فون اٹھا کر اس نے ایک کے بعد ایک کئی تصویریں لی۔ وانیا کی سانس جیسے اٹک سی گئی تھی۔ وہ بالکل ساکت کھڑی رہی۔ لاسٹ ون، اس نے کہا۔ اس پر اس نے ذرا قریب ہو کر تصویر لی تھی۔ وانیا کے لبوں سے بے اختیار ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ بس، وہ بمشکل بول پڑی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر فون ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اب پہلی جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہاں سے جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ صبح تمہیں تمہارے کمرے چھوڑ دوں گا۔ وانیا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے پلیز۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ اس کے قریب آیا، مگر اگلے ہی پل اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وانیا کچھ نہ کہہ سکی، بس اس سے نظریں چرا لیں۔ اس کی کیفیت دیکھ کر وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں جانا تو مت جاؤ، لیکن ڈرو مت، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار واضح نرمی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی، خود کو کمبل میں لپیٹ لیا، جیسے اپنے ارد گرد ایک حصار بنا رہی ہو۔ تھکن اور ذہنی دباؤ نے اسے جلدی نیند کی آغوش میں دھکیل دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے مڑ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں اب مکمل سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے انکہے جذبات اور الجھنوں کا ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ ان کے نکاح کو 7 مہینے گزر چکے تھے، اور ان 7 مہینوں میں جیسے ایک پوری دنیا بدل گئی تھی۔ وانیا اب اس سے ڈرتی نہیں تھی، وہ اس کے لہجے کی سختی کے پیچھے چھپی نرمی کو پہچان چکی تھی۔ اس کی عادت ہو گئی تھی، اس کی موجودگی کی، اس کی توجہ کی، حتیٰ کہ اس کی ضد بھری محبت کی۔ کاشان شاہ، جو کبھی سب کے لیے خوف کی علامت تھا، اب آہستہ آہستہ سب کے دلوں میں جگہ بنانے لگا تھا، اور اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ وانیا ہی تھی۔ وہ اکثر ہنستے ہوئے اس سے کہتا، تم نے میرا رعب ختم کر دیا ہے، اور وہ کھلکھلا کر ہنس دیتی، جیسے یہ اس سب کی بڑی کامیابی تھی۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، مگر دلوں کے فاصلے بہت حد تک مٹ چکے تھے۔ ان دنوں کاشان دبئی ایک بزنس ٹور پر گیا ہوا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں شاہ حویلی جیسے اپنے اصل حالت میں واپس آ گئی تھی۔ ہر طرف شور، کہکے، شرارتیں، اور ان سب کے بیچ وانیا، جو اب کھل کر جینے لگی تھی۔ مگر آج حویلی سہم سی گئی تھی۔ سب لوگ ہسپتال کے باہر جمع تھے۔ کاشان شاہ کی گاڑی کی شدید حادثہ ہوا تھا، اس کا آپریشن جاری تھا، اور ہر لمحہ جیسے صدیوں پر بھاری گزر رہا تھا۔ وانیا ایک کونے میں کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وانیا، بس کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ روبینہ شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر خود ان کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ وانیا نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ پھپھو، وہ خون، آپ نے دیکھا تھا نا، اتنا زیادہ خون۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ انہیں درد ہو رہا ہوگا، مجھے ان سے بات کرنی ہے، بس ایک بار۔ وہ مجھے آواز دیں، مجھے گلے لگا لیں۔ اس کی باتیں سن کر روبینہ شاہ خود کو نہ روک سکی اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اسی لمحے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، سب کی سانسیں تھم گئی۔ مبارک ہو،
पेशेंट अब खतरे से बाहर है। ऑपरेशन कामयाब रहा है। डॉक्टर के अल्फाज जैसे रहमत बनकर नाजिल हुए। सबने शुक्राने में सर झुका दिया। वानिया ने भी आंखें बंद करके एक लंबा सांस लिया, जैसे रूह को सुकून मिला हो। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। सबसे पहले दादा जान उससे मिलने गए। वानिया दरवाजे के करीब खड़ी थी, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक काशान की नजर उस पर पड़ी। वो लम्हा जैसे ठहर सा गया था। वानी, उसकी कमजोर आवाज में भी वही शिद्दत थी। दादाजान ने मुस्कुराकर वानिया के सर पर हाथ रखा। जाओ, तुम्हें बुला रहा है। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती अंदर गई। काशान की नजरें बस उसी पर टिकी थी। ये क्या हाल कर लिया है अपनी आंखों का? उसने हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं के निशान छुए। वानिया का सब टूट गया। वो झुककर उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं डर गई थी। मुझे लगा आप मुझे छोड़ जाएंगे। उसकी आवाज़ टूट रही थी। आपका खून, आपकी हालत, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। काशान ने कमज़ोर हाथों से उसके बाल सहलाए। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, कहीं नहीं गया। वानिया ने सर उठाया। उसकी आंखों में बेशुमार जज्बात थे, खौफ, मोहब्बत और सुकून। और अगले ही लम्हे उसने झुककर उसके लबों को छू लिया। ये पहल उसकी तरफ से थी, बेख्तियार भी साफ था। काशान एक लम्हे को साकित रह गया, फिर आंखें बंद कर ली। वो उसे महसूस कर रहा था, उसकी बेचैनी, उसकी शिद्दत, उसका खौफ, और इस सब के पीछे छुपी वो मोहब्बत जो अब किसी भी लफ्ज़ की मोहताज नहीं रही थी। वो लम्हा खामोश था, मगर इस खामोशी में उनके दिलों की हर बात वाजिया थी। मेरी जान, इतनी वाइल्ड क्यों हो रही हो? अभी रुखसती करवाता हूँ तुम्हारी, फिर देखता हूँ तुम्हें मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने के लायक हो तो हो गई हो कि नहीं। वो उसे गहरी नजरों से देखता हुआ मुस्कुरा दिया। वानिया उसकी बात सुनते ही शर्म से सुर्ख हो गई और फौरन उसके सीने से लग गई। उसने उसे अपने करीब खींचा और उसके बालों में हल्का सा बोसा देकर आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर सुकून और शुक्र दोनों वाजिया थे। शाह हवेली आज एक बार फिर अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सजी हुई थी। हर तरफ खुशी का समा था। आज इस घर के लाडलों की शादी थी। स्टेज पर बैठा काशान शाह किसी बादशाह से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आज अजीब सी मुकम्मलियत थी, जैसे जिंदगी का कोई बिखरा हुआ हिस्सा आखिरकार मिल गया हो। निकाह पहले ही हो चुका था, आज सिर्फ रुखसती थी। रस्म और रिवाज के बाद वानिया को पूरे एहतराम और शान के साथ उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा खामोश था, मगर इस खामोशी में अजीब सी कशिश थी। कशान कब से उसे देख रहा था। वह दुल्हन के लिबास में वाकई किसी ख्वाब का मंजर पेश कर रही थी। वो आहिस्ता से बोला, समा जान, तहो दुनिया। वानिया ने फौरन सर उठाया। आंखों में हैरत थी। ये कौन सी जुबान है? वो हल्का सा हंसा। पश्तो है, मुझे पसंद है। वह फौरन खुशी से बोली, आपको आती है? कशान ने सर हिलाया। हाँ, कुछ आती है। दोस्त पठान है और काम की वजह से सीख ली। वानिया फौरन उसके करीब आ गई। प्लीज़ मुझे साथ पश्तो में बात करें, पर तुम्हें समझ आएगी। आप तर्जुमा बता देना, मुझे बहुत पसंद है ये ज़ुबान। कशान ने सर हिला दिया। हंसते हुए कहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, कशान, तामज़ा सपो ज़मी यही, ताज़मा ज़रदार तरतूलो, कीमती ख़जाना यही। वानिया पल भर को खामोश हो गई। अब ये क्या कहा है आपने? कशान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। बस कुछ खास नहीं। मगर अगले ही लम्हे उसकी शरारत वापस आ गई। उसने आहिस्ता से उसका दुपट्टा दुरुस्त किया और करीब आ गया। तुम हमेशा मुझसे डरती रही हो। वानिया ने उसे देखा। आप मुझे डराते थे, हमेशा घूरते थे, और जैन को भी मारा था। काशान हंस दिया। वो सब गुस्से में था। तुम्हारी तस्वीरों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था। वानिया ने हल्की मुस्कुराहट दबा ली। और मुझ पर गुस्सा? काशान उसके करीब आया। अब गुस्सा नहीं, अब सिर्फ तुम हो। अगले ही लम्हे उसने उसका हाथ थामा और आहिस्ता से उसे अपने करीब कर लिया। अब प्यार भी मैं ही करूंगा और तुम्हें आदत मैं ही डालूंगा। फानिया ने नजरें झुका लीं, मगर उसके चेहरे पर सुकून था, और वो रात किसी नए आगाज की गवाह बन गई थी। उसके होंठों का लम्स कुछ देर उसके वजूद पर ठहरा गया था, जैसे वक्त भी उसी लम्हे में रुक गया हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे के नकूश को छूता, उसे अपनी गुर्बत के हसार में ले आया।
وانیا اس کی باہوں میں آ کر بالکل پرسکون ہو گئی تھی، جیسے برسوں کا خوف کسی نے ایک پل میں مٹا دیا ہو۔ 6 سال بعد لون میں آج خوب چہل پہل تھی، سب لوگ ایک کھیل کی تیاری میں مصروف تھے۔ یہ کون ہو؟ میں گیم ہے، مگر کھیلیں گے کیسے؟ دعا نے پھر وہی سوال کیا۔ میں بتاتی ہوں۔ فانیہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوگی اور سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سب ایک دائرے میں بیٹھ گئے اور وانیہ نے پورا طریقہ سمجھانا شروع کیا۔ ہم ایک بوتل گھمائیں گے، جس پر رکے گی اس کے ماتھے پر پرچی لگائی جائے گی۔ وہ خود نہیں دیکھے گا، پھر اسے سوالوں سے اندازہ لگانا ہوگا کہ وہ کون ہے، انسان، جانور، پروفیشن یا کچھ بھی۔ ہم ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ سب نے اوکے کہا اور کھیل شروع ہو گیا۔ بوتل گھومی اور جا کر سین پر رکی۔ او نو! سین نے منہ بنایا۔ آنکھیں بند کرو۔ وانیا نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر پرچی لگائی، جس پر اسٹوڈنٹ لکھا تھا۔ اب پوچھو، سب پر جوش تھے۔ سین نے پہلا سوال کیا۔ کیا میں انسان ہوں؟ شکل سے تو شک ہے۔ ارہا نے فوراً چٹکی لی۔ او شٹ اپ وانیا، بتاؤ۔ زین نے احتجاج کیا۔ ہاں تم انسان ہو۔ وانیا نے ہنستے ہوئے تصدیق کی۔ زین خوشی سے اچھل پڑا۔ اوکے، اچھا کیا میں مشہور ہوں؟ گھر میں تمہارے کارناموں کے بہت چرچے ہیں، دعا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زین نے پھر گھورا۔ مشہور نہیں ہو تم؟ وانیا نے صاف جواب دیا۔ زین نے اگلا سوال کیا۔ تو پھر میں غریب ہوں، اتنے کہ تمہارے نوٹس تک گروی پڑے ہیں، فجر نے ہنستے ہوئے کہا اور سب کہکا لگا رہے۔ نوٹس مطلب اسٹوڈنٹ؟ زین نے حیرانگی سے وانیا کی طرف دیکھا۔ وانیا نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا، اور یوں لان میں کہکوں کی گونج پھیل گئی، جہاں ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہوا تھا اور پرانی تکلیفیں کہیں بہت پیچھے رہ چکی تھیں۔ او یس یس! زین خوشی سے اچھل پڑا اور جیت کے نعرے لگانے لگا۔ ارہا ہنسی کے بعد فجر کو گھورنے لگی۔ چونچ بند نہیں رکھ سکتی اپنی؟ فجر نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے منہ بنایا۔ اچھا اب نیکسٹ۔ وانیا نے بوتل گھمائی اور اس پر فجر کی طرف رک گئی۔ اوکے، اب پرچی میں لکھتی ہوں۔ ارہا نے اعلان کیا۔ پرچی میں لکھا تھا سالن۔ اب سوال پوچھو۔ سب تیار تھے۔ فجر نے پہلا سوال کیا۔ کیا میں انسان ہوں؟ ہرگز نہیں، دعا فوراً بولی۔ اوئے بدتمیز! فجر نے گھورا۔ دعا فوراً گھبرا گئی۔ نہیں آپی، میرا مطلب مذاق تھا۔ فجر نے سکیڑا۔ تو پھر کیا ہوں میں؟ جانور؟ ارہا ہنسی روک کر بولی۔ امی کے ہاتھ کے نیچے آ کر بن جاتی ہو۔ کیا مطلب؟ فجر حیران ہوئی۔ سب ہنس پڑے۔ ارہا نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ نہیں نہیں، تم جانور نہیں ہو، بس غلطی ہو۔ فجر نے منہ بنایا۔ تو پھر میں کیا ہوں؟ کھانے کی چیز؟ اس نے اگلا اندازہ لگایا۔ ہاں، دعا نے تصدیق کی۔ میٹھی ہو یا نمکین؟ برہان نے شرارت سے کہا۔ کڑوی، زہریلی؟ وانیا نے اسے گھورا۔ نمکین ہو تم۔ اوہ! فجر خوش ہوگی۔ کیا روز بنتی ہوں؟ ارہا ہنس کر بولی۔ تمہارے بغیر گزارا نہیں۔ فجر تالی مار کر بولی۔ یس! سب نے ایک ساتھ نعرہ لگایا۔ اسی لمحے ماحول بدل گیا۔ کاشان کی آواز آئی۔ پرنسس، آپ کے بیٹے نے آپ کی بھانجی سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وانیا چونک کر اس کی طرف مڑی۔ یہ ابھی زمین سے نکلا بھی نہیں اور ڈورے ڈالنا شروع ہو گیا ہے۔ فجر فوراً تڑپ گئی۔ اوئے! کاشان ہلکا سا مسکرایا۔ اوکے کر دیں گے اگر سب راضی ہوں گے تو۔ وانیا نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور اس کے گال چوم لیے۔ میرا بیٹا بھی کھیل میں شامل ہوگا۔ کاشان نے یہ منظر دیکھا اور خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وانیا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا مگر کچھ نہ کہہ سکی، بس دل میں ایک ہلکی سی کمی محسوس ہوئی، اور پھر فوراً بچے کی طرف متوجہ ہوگی جیسے سب نارمل ہو۔ یہ آواز میری ہے، سین نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پرچی پر لکھ کر جیسے ہی جورو کا غلام لکھا، ہنستے ہوئے اسے فجر کے ماتھے پر چپکا دیا۔ فجر نے فوراً ماتھا سکیڑا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، بدتمیز انسان! خبردار جو میرے بیٹے کو کچھ کہا۔ وانیا نے اس کی بات سنتے ہی زین کو گھورا اور اسے جھاڑتے ہوئے بولی۔ ہٹ جاؤ یہاں سے، جاؤ کھیل شروع کرو۔ زین نے شرارت سے ہاتھ ہلا کر سب کو اشارہ کیا۔ چلو اوئے ٹڈے، پوچھو۔ فائق نے سوال کیا، مگر جواب میں ایسا جملہ آیا کہ سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ میں پرنسس کا ہوں، اس نے معصومیت سے کہا، اور جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، کمرے میں کہکے گونج اٹھے۔ بالکل میری جان! وانیا نے اسے گلے لگا کر پیار کیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ کھیل اسی طرح چلتا رہا۔ بچوں کی ہنسی، شرارتیں اور نوک جھونک پورے ماحول کو زندہ کیے ہوئے تھی۔
بڑے ایک طرف بیٹھے ان کی معصوم شرارتوں سے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے قریب آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی خاموشی اور خفگی تھی۔ کیا میں نے آپ کو ناراض کر دیا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، مگر دل کی خفگی چھپی نہ رہی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے اور آہستگی سے اسے گلے لگا لیا۔ اتنے ناراض نہیں ہوتے نا؟ اس نے پیار سے اس کے کندھے پر سر رکھا اور اسے منانے لگی، مگر وہ پھر بھی ہلکی سی مسکراہٹ چھپا گیا۔ نہیں ہوں ناراض، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ ہائے اللہ، اتنے نخرے! وہ اس کے سامنے آ کر بولی، مگر وہ پھر بھی نظریں چراتا رہا۔ میں نہیں کر رہا، اس نے صاف انکار کیا۔ اللہ کی قسم! وہ اس کے چہرے کے قریب چھپ گئی۔ پھر اچانک اس نے پشتو میں نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، کلاچی تا خفا شی نو دہر خود شمبگاری سرما خواری ستا کلونا سنبل کرم ستا دستینی سرتا خپل سر کپیتم او ستا تکانو آرام کر۔ جب تم ناراض ہوتے ہو تو بہت پیارے لگتے ہو۔ دل چاہتا ہے تمہارے گال چوم لو، تمہارے سینے پر سر رکھ کر تمہاری دھڑکنوں کو سکون دے سکوں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وانیا اس سے شوق سے اس کا نام لیا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے گال پر ہلکا سا بوسہ دے کر بولی، سوری، اب دوبارہ اگنور نہیں کروں گی۔ وہ نرم پڑ گیا، مگر پھر بھی شکوہ برقرار رہا۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس مجھے اگنور مت کیا کرو۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوتا، بس دل اداس ہو جاتا ہے جب تم دور ہوتی ہو۔ اچھا بابا، نہیں کروں گی، وہ فوراً بولی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا، پشتو کہاں سے سیکھی؟ گوگل سے، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ کس لیے سیکھی ہے؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ آپ کے لیے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک نرم سی روشنی پھیل گئی۔ وہ بھی دھیرے سے پشتو میں بولی، میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تم میرے دل کا سکون ہو، میری آنکھوں کا خواب ہو۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں کاشان۔ یہ کہتے ہی وہ شرم سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ ہنس پڑا، خوشی سے جیسے دل ہی نہیں سنبھل رہا تھا۔ اتنی محبت پھر چھپ کیوں رہی؟ اس کا چہرہ اوپر لانے لگا۔ اب ان خوبصورت لفظوں کا انعام تو دینا پڑے گا۔ اور پھر اس کی ہنسی، اس کی محبت اور اس کے قریب ہونے کی شدت میں وہ لمحہ ایک خوبصورت خاموشی میں ڈھل گیا، جہاں لفظ ختم ہو گئے اور صرف احساس رہ گیا۔